الرحيم ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے جنہیں اصحاب کہف کے نام سے جو مشہور ہیں، یہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے زندگی کے وسائل سے دستبردار ہو کر اپنا ایمان اور اپنی دین کی حفاظت اور اس کی خاطر وہ ایک غار میں، جسے قرآن نے کہف کہا ہے، کہف اور غار میں فرق ہوتا ہے، دونوں پہاڑوں میں ہیں۔ غار پہاڑ کی اندر کی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں دو چند آدمی آ سکتے، جیسے غار ہرا، غار ثور، اور ایک ہے کہف۔ غار بھی عربی کا لفظ ہے، کہف بھی عربی کا لفظ ہے۔ قرآن مجید نے غار کے بجائے کہف کا لفظ استعمال کیا۔ کہف ایک پہاڑی سلسلے کے اندر، پہاڑی سلسلے میں قدرتی عوامل کی وجہ سے پہاڑوں کے درمیان ایک ہی ایسی کشادہ جگہ بن جاتی ہے جس میں سینکڑوں لوگ آ سکتے ہیں۔ اسے کہف کہتے ہیں۔ تو وہاں اس انداز سے اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے ایک زبردست صحت بخش آرام گاہ مہیا کی۔ عام طور پہ اس قسم کی کہف کی جگہ ہوتی ہے وہ زیر زمین ہوتی ہے اور پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے، تو زمین کے نیچے رطوبت، ٹھنڈک، دیگر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس ساری جراثیم سے حفاظت کے لیے اللہ نے وہاں دھوپ کا انتظام کیا، اور دھوپ بھی ایسی جس کی تپش انہیں پریشان نہ کرے، یعنی صحت بخش اور صحت اور جسم کے تمام تقاضوں کی رعایت رکھ کر اللہ نے ان کے لیے آرام گاہ کا انتظام کیا۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ انہوں نے اللہ پر اعتماد کیا اور ظاہری جسم کی زندگی کے لیے جتنے اسباب تھے ان سے دستبردار ہوئے، اور اللہ کے اعتماد پر یہ نکل کھڑے ہوئے، تو اللہ بھی اللہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، ذالک من آیات اللہ، اور ساتھ اللہ کریم کہہ رہے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد۔ جسے اللہ تعالی کامیابی کی راہ بتائے، جسے اللہ تعالی کامیابی کی راہ بتائے، کامیابی کی راہ اسی کو ملتی ہے، ورنہ بہت ساروں کو تو اللہ کی یہ قدرت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ جب اس عقل میں ایمان اور یقین کا نور نہ ہو تو اسے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ اللہ کس طرح حفاظت کرتا ہے، زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے، ہر آدمی اس سے روشنی لے کر اس کا ایمان بڑھ جائے اور اس سے اللہ پر اعتماد اور بڑھ جائے، یقین اور بڑھ جائے، اس کی قدرت پر اور اعتماد بڑھ جائے، یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔
وہ انہی اسباب و وسائل میں ایسا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ اسے اس سے پیچھے کوئی قدرت نظر ہی نہیں آتی، کوئی غیبی نظام سمجھ بھی نہیں آتا. وہ ان ظاہری اسباب و وسائل میں ایسا الجھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو غیبی نظام ہے، قدرت کا نظام ہے، اللہ کی طاقت ہے، اسے سمجھ بھی نہیں آتی. تو فرمایا جسے اللہ اس کی توفیق نہ دے پھر اس کا کون کارساز اور کون اس کا رہبر ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ تعالی نے ان کے ایمان کا صلہ انہیں دیا. اللہ تعالی نے انہیں ان کے اس ایمان کا اور اس قربانی کا صلہ دیا، اور وہ صلہ چل رہا ہے، آگے بھی چل رہا ہے، کہ وہ اس کہف کے درمیانے حصے میں جو کشادہ تھا، جو آرام دہ تھا، صحت بخش تھا، جسم کی زندگی کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہاں قدرتی نظام بنا رکھا تھا، ہوا بھی، روشنی بھی. لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے یوں کیا کہ وہ سو تو رہے تھے لیکن دیکھنے والوں کو لگتا تھا یہ بیدار ہیں. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم دیکھو گے تو یوں لگے کہ جیسے یہ بیدار ہے. نیند میں جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے، سانس میں فرق ہو جاتا ہے. ان کے جسم میں ایسا کچھ نہیں تھا. بس اوقات آنکھیں بند بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ آدمی سو رہا ہو. تو اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ سو بھی رہے تھے لیکن دیکھنے والے کو وہ سوتے لگ نہیں رہے تھے. اللہ کی شان. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. جب آدمی کی نیند گہری نہ ہو تو اسے جب کروٹ لینے ہوتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کروٹ لی ہے. لیکن نیند جب بہت گہری ہوتی تو کروٹ لینے کا بھی اسے احساس نہیں ہوتا. فرمایا ان کی نیند اتنی گہری اور اتنی مزے کی تھی کہ انہیں کروٹ بھی ہم دلا رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ. اتنے لمبے عرصے اگر جسم مٹی کے ساتھ لگا رہے تو جسم خراب ہو جاتا ہے. تو اللہ اپنے ان پیاروں کو کہہ رہے ہیں، ان کے پیاروں کے بارے میں ہم خود انہیں کروٹ دلا رہے، کبھی دائیں کروٹ پہ کبھی بائیں کروٹ پہ. اور یہ بیدار اس لیے لگ رہے تھے کہ یہ بھی ان کی حفاظت کا انتظام تھا. کوئی جنگل کا درندہ، کوئی نقصان دینے والی چیز جاگ رہا ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس ماحول میں ایسی ہیبت، ایسا جلال رکھ دیا تھا، کوئی جھانکتا تو ہیبت کے مارے بھاگ کھڑا ہوتا. جب وہ ذات حفاظت کرنے پہ آئے تو پھر تو کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اور جب وہی حفاظت اٹھا لے تو پھر حفاظت کے نقشوں کے اندر بھی اسے کوئی نہیں بچا سکتا. جب وہ ذات حفاظت کرنے پہ آئے تو پھر تو کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اور جب وہی حفاظت اٹھا لے تو حفاظت کے نقشوں کے اندر بھی کوئی اسے نہیں بچا سکتا. حفاظت کا نظام تو اللہ کے ہاتھ میں نا. وہ تو حفاظت کرنے میں ان ظاہری اسباب کا بھی محتاج نہیں. یہ واقعہ اللہ کی قدرت پر اعتماد، یقین، بھروسہ
پیدا کرتا ہے کہ اللہ آج بھی اپنی پوری قوت اور طاقت اور قدرت کے ساتھ ہے، لیکن میں اسے پہچان جاؤں، میرا اس ذات سے تعلق ایسا ہی ہو جیسے ایک قدرت والی ذات کا حق ہے، میرا اعتماد اس ذات پہ ایسا ہی ہو جیسے اس ذات کا حق ہے، پھر دیکھیے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ۔ اتنے لمبے عرصے سے سوتے رہے، 3 صدیاں، جسم پھر بھی تازہ، جسم پھر بھی ڈھیلا نہیں ہوا، سانس میں فرق نہ آیا، جنگل میں ہیں ہر قسم کے درندے کیڑے مکوڑے سے حفاظت، اور اس کہف کی دہلیز پہ ایک کتا ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بھی اس کتے کے بیداری کی نشانی ہوتی ہے، ورنہ وہ لیٹ جاتا ہے، کتا سو جاتا ہے، لیکن جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ سامنے ہوتے۔ اس کہف کے دہلیز پر اس کے منہ پر ایک کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھا تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بروں کے ساتھ ہو گیا، بروں کے ساتھ ہو گیا، تو وہ اپنے گھر کی نبوت اور اس کی برکات سے محروم ہو گیا۔ نبی کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھنے لگا تو خاندان نبوت کی جو برکتیں تھیں اس سے محروم ہو گیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ کتا نیکوں کے ساتھ ہو گیا، نیکوں کی حفاظت کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شان یوں کی کہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ بس اوقات میں نیک نہیں ہوں، لیکن نیکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں، محبت میں، عقیدت میں۔ جیسے باغ گلاب کا باغ ہے، لیکن اس گلاب کے باغ میں کانٹے بھی ہیں گلاب کے ساتھ، لیکن باغبان ان کانٹوں کو نکالتا نہیں ہے، ان کو بھی ان پھولوں کے ساتھ رہنے دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، حالانکہ وہ باغ کانٹوں کے لیے نہیں لگایا، اس نے گلاب کے پھولوں کے لیے لگایا ہے۔ لیکن ان پھولوں کے ساتھ کانٹا بھی ہے تو وہ بھی اس باغ میں رہتا ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، میں نیکوں کی طرح تو نیک نہیں ہوں، لیکن مجھے نیکوں سے محبت اور صحبت نصیب ہے، اس امید سے کہ اللہ میرا حشر بھی انہیں کے ساتھ کر دے۔ میں ان نیکوں جیسی عبادت تو نہیں کر پا رہا، میری ہمت نہیں ہے، لیکن نیکوں سے محبت ہے، صحبت ہے، تو اس امید سے کہ اللہ میرا حشر بھی انہیں کے ساتھ کر دے۔ اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے حشر بھی اس کا انہیں کے ساتھ ہوگا۔ تو نبی کا بیٹا بری صحبت میں جا بیٹھا، بروں کے ساتھ ہو کے رہ گیا، اور گھر کی نبوت اور خاندان نبوت کے فیض اور برکتوں سے محروم ہو گیا۔ اور اس کو نیکوں کی خدمت کا موقع مل گیا کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ باہر ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے ان پیاروں کے ساتھ اپنے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔
احب الصالحین ولست منہم، میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں، میں ان جیسا تو نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، اس امید سے کہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دے۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے، ان کے اس ایمان، اس اللہ پر اعتماد، اس قربانی کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اور ان کی حفاظت کا یہ سامان ہو رہا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اللہ نے وہاں ایسا جلال رکھ دیا، ایسا روب رکھ دیا، ایسی ہیبت رکھ دی، کوئی جھانکنے کا تصور بھی کرتا تو ہیبت سے پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ اللہ نے انتظام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے اور بڑی قدرت والی ہے۔ بس میرا اس ذات سے تعلق جیسے اس کا حق ہے، جیسے اس کی شان ہے، جیسا اس کی صفات ہیں، اس ذات سے ایسا تعلق ہوگا تو پھر اس کی طرف سے معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات پہ یقین اور صحت مند ایمان نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔